بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے لندن ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور وہ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے حوالے سے ہے۔ اور حسن نواز اور یہ وہی ایون فیلڈ جو پاناما میں آیا تھا اور جس میں پاکستان کی عدالتوں نے کلین چٹ دے دی تھی، یہ اسی سے متعلقہ ہے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنا فوکل پرسن ڈکلیئر کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس افسران اور بیوروکریسی کو جس طرح نوازا جا رہا ہے، آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو شاید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب عمران خان کے دور حکومت میں کٹا اسکیم ایک سامنے آئی تھی کہ بھینسیں دی جائیں گی اور جو کسانوں کو یا جو بیکورڈ اضلاع ہیں وہاں دیے جائیں گے اور اس سے وہ ریونیو جیسے مرغیوں کا تھا، اسی طرح کٹا اسکیم بھی ایک آئی تھی۔ اس کے اوپر پہلے تو یہ مذاق اڑاتے رہے، اب خود ہی مریم نواز کی جو پنجاب حکومت ہے 12 اضلاع میں انہوں نے کٹا اسکیم شروع کر دی ہے۔ اچھی بات ہے اور یہ ضروری ہے اور ان اضلاع کے لیے تو یہ واقعی بہت ضروری ہے۔ مریم نواز نے جنوبی پنجاب کے 11,000 نادار دیہی خواتین کے لیے 2 ارب کے تاریخی پیکیج کا یہ اعلان کیا ہے۔ یہ ان کی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ یہ تاریخی پیکیج ہے جس کے تحت متعلقہ جو طلاق یافتہ اور بیواؤں کو گزر اوقات کے لیے گائیں اور بھینسیں دی جائیں گی۔ اس میں ڈیرہ غازی خان ہے، مظفر گڑھ ہے، لیا ہے اور راجن پور، کوٹ ادو اور اسی طریقے سے ملتان، خانے وال، لودھراں، وہاڑی، بھاولپور اور بھاور نگر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اور اس میں پھر اچھی نسل کی گائیں دی جائیں گی تاکہ وہ دودھ کا بھی ان کا کاروبار ہو سکے۔ لائف اسٹاک پروجیکٹ سے روزگار ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھلے ایک سابق حکومت جب یہی کام کر رہی تھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، اچھی بات ہے، شروع کیا ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اللہ کرے یہ مل جائے ان لوگوں کو۔ دوسری طرف جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے موجودہ حالات سے متعلق۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے ملک میں انسانی حقوق اور جمہوریت کو درپیش خطرات پر فوری توجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دہشت گردی عدالت کا جو ایکٹ ہے 1997 اس میں جو مجوزہ ترامیم ہیں اس کی مخالفت کی ہے۔ HRCP کی جنرل باڈی کا 38واں سالانہ عام اجلاس منعقد ہوا اور اجلاس کے اختتام پر انسانی حقوق کی صورتحال میں بگاڑ اور جمہوریت کو درپیش خطرات پر فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ کمیشن 1997 کے دہشت گردی قانون میں مجوزہ ترامیم کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ریاست کو قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے، خواتین، بچوں اور خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کم کرنے، مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اور صحت اور تعلیم کے حق کی فراہمی پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، لیکن ریاست نے جمہوری اصولوں اور عوام کے بنیادی حقوق کی بجائے اختیارات اپنے پاس مرکوز رکھے ہوئے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ ہے کہ وہ سویلین بالادستی اور وفاقی نظام کے تحفظ پر اتفاق کی رائے پیدا کریں۔ حکومت ٹریڈ یونینوں کے جو استحکام پر توجہ مرکوز کرے، طلبہ یونین بحال کی جائیں، جیلوں اور جو قیدیوں کے حقوق کے لیے بھی کام کیا جائے اور اسی طریقے سے جو موجودہ ماحولیاتی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے اور ساتھ جو آئینی حقوق سے متعلق بھی بات کی گئی ہے۔ یہ تفصیلی رپورٹ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر کل کسی دن ٹائم بات کریں گے چونکہ ابھی اہم جو ٹاپک ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی کہ وہ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے اغوا کر لیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ شاید آج رات ہی مجھے اغوا کیا جائے اور شاید اب میں کھل کر بات نہ کر سکوں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پاکستان ایک تاریخی دور سے گزر رہا ہے، گھروں سے نکلنا ہے، ہم سب پر واجب ہے، سب اکٹھے مل کر 24 نومبر کو باہر نکلیں۔ انہوں نے تفصیلی اپنا تعارف کروایا کہ میرا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا اور میں ایک کاز کے لیے آیا ہوں اور میرے والد بھی وکیل تھے، میں بھی وکیل ہوں، ہم کوئی جاگیردار فیملیوں سے نہیں تھے، محنت کی ہے، پڑھے ہیں اور ہم نے اپنا نام بنایا ہے۔ سیاست میں وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور سیاست میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ موجودہ حالات دیکھ کر اور ان حالات کی سنگینی دیکھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست میں آؤں اور انہوں نے پھر پوری قوم کو کہا کہ جی آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔
اب نجم سیٹھی جیسا بندہ اگر یہ کہنے لگ جائے کہ ایک عمران خان کو روکنے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اپنے ایک شارٹ ٹرم کی بقا کے لیے ساری معیشت کو یوتھ کے فائدے کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے، کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو اس پر باہر نکلنا چاہیے، یہ آپ کی روزی آپ کی نوکری کا سوال ہے، یہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ایک عمران خان کی خاطر پورا ملک کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو فوکل پرسن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مقرر کیے گئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اس کے علاوہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر اور اسی طریقے سے عمر ایوب، یہ 3 فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ ان کی جانب سے دی جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے بھی احتجاج اور دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان اتحاد کی جانب سے حکومت کے عائد کردہ زرعی ٹیکس کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں زراعت معیشت میں بہتری کا واحد جو ذریعہ ہے، لیکن بدقسمتی سے حکمرانوں کی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ رواں برس گندم کی کاشت 30% تک کم ہونے جا رہی ہے۔ گزشتہ سال گندم کی قیمت نہ ملنے پر زراعت کی گروتھ مائنس ہے۔ پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے حکومت کے عائد کردہ جو زرعی ٹیکس ہیں، جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کے خلاف انہوں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت احتجاج کریں گے اور انصاف مانگیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ڈائریکٹ سینئر بیوروکریٹس کے حوالے سے کہ ان کو E11 اسلام آباد میں پلاٹ دیے گئے جو کروڑوں روپے مالیت کے تھے، ان کو صرف چند لاکھ روپوں کے عوض ان کو دیے گئے۔ تفصیل ایسے وہ بیان کرتے ہیں جی کہ پہلے نمبر پر وہ ڈاکومنٹ جو یہ ڈان نیوز پیپر کی آفیشیل رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ ہے اس کے مطابق جو آئی جی ہیں خیبر پختونخوا کے اختر حیات خان، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، صابر احمد جو ہے وہ NPF کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کریم خان اور سید علی محسن، انہوں نے ایک کنال کا جو پلاٹ ہے E11 اسلام آباد میں انہوں نے حاصل کیا ہے۔ These officials were allotted plots at a rate fixed prior to the year 2000، جو 2000 سے پہلے کا جو ریٹ فکس ہوا تھا اس پہ انہوں نے پلاٹ خریدے ہیں۔ When the market value of canal plot in sector E11 was about 1.5 ملین، صرف 15 لاکھ کا ایک کنال کا پلاٹ اب ان کو ملا ہے E11 میں۔ ریٹ کون سا؟ جو 2000 سے پہلے تھا 15 لاکھ کا۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی کہ جو الاٹڈ ایڈیشنل آئی جی پنجاب بلال صدیق کمیانہ، جو بلال صدیق CCPO لاہور ہیں، ان کا کرنٹلی پوسٹڈ ایز CCPO لاہور ان دا NPF سکیم ان سیکٹر 9، یہ NPF سکیم ہے، اس میں سیکٹر 9 میں 5 لاکھ کا ان کو جو ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو ہے 30 ملین جس کی مارکیٹ ویلیو ہے، وہ ان کو صرف 5 لاکھ روپے کا ملا ہے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ جی مینیجنگ ڈائریکٹر NPF صابر احمد، ان کو جو پلاٹ ملا ہے وہ بھی ان کو پرانی جو ہے اس کے مطابق ملا ہے، اور یہ کیوں دیا جا رہا ہے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اوریجنل الاٹی فارمر DIG شاہد اقبال ہیز اپروچ دی سول کورٹ آف اسلام آباد ایز ہز پلاز وا کینسل اینڈ سبسیکوئنٹلی الاٹ NPF ڈائریکٹر DIG محسن علی کو پلاٹ دیا گیا ہے، جو پہلے ایک افسر تھا شاہد اقبال، اس کو الاٹ ہوا تھا، اس کا کینسل کر کے دوسرے کو دیا گیا ہے، اور اونے پونے۔ اب یہ کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے؟ اور یہ وہ افسران ہیں جن کا بڑا کردار ہے اس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آئی جی اگر خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو وہ KP حکومت کی بات نہیں مانتے، وہ وفاقی محسن نقوی کی بات مانتے ہیں۔ جو رجیم چینج میں کردار ہے ان لوگوں کا، جو لاہور میں افسران ہیں یا باقی، تو اس کے بعد اتنا بڑا ان کو جو کروڑوں روپے کی پراپرٹی تھی وہ ان کو دی گئی ہے اونے پونے داموں، اور وہ اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں کس مقصد میں دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے، لیکن یہ ایک انتہائی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ایک نظام ہے اس کو چلائی جا رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہم آخر میں آ جاتے ہیں، نواز شریف کا بیٹا ہے حسن نواز، یہ فیصلہ ہے جو کیس ہے، اور 29 اپریل 2024 کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی 25 اگست 2023 کو۔ یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی جو برطانوی حکومت ہے اس کی جانب سے، اور جو
برطانوی حکومت کا جو ٹیکس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے یہ پٹیشن دائر ہوئی اور یہ پٹیشن 25 اگست کو فائل ہوئی۔ بینک کرپسی آرڈر ڈیٹ ہے 29 اپریل 2024 کا، اور اس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے جی کہ حسن نواز شریف ان کا ایڈریس لکھا گیا ہے جو ایون فیلڈ کا ہے۔ اب آگے ان کا ڈیزگنیشن ہے، اب اس میں لکھا گیا جی حسن نواز شریف کمپنی ڈائریکٹر آف فلیٹ 17 فلیٹ نمبر 17 ایون فیلڈ ہاؤس 118 پارک لین لنڈن ان دی ہائی کورٹ آف جسٹس، جو لنڈن ہائی کورٹ ہے اس کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے۔ پبلیکیشن ڈیٹ ہے اس کی جو 3 مئی 2024، یہ آرڈر پبلک ہوا 3 مئی 2024 کو، لنڈن گیزٹ میں یہ چھاپا گیا۔ اس کا پھر نیچے جو پیج نمبر ہے وہ 8933 ہے، اور اس میں جو ٹائپ ہے پرسنل انسالوینسی، اس کو دیوالیہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، پرسنل جو ہے وہ انسالوینسی ڈکلیئر کیا گیا اور بینک کرپٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ جاری کیا گیا ہے گزٹ آف جو آفیشیل گزٹ میں یہ اب چھپا ہے پبلک ریکارڈ کے لیے۔ یہ جو سامنے آ گیا تھا، پبلیکیشن ڈیٹ اس کی 3 مئی 2024 کی تھی، لیکن گزٹ میں چونکہ اب چھپا ہے اور اب یہ منظر عام پر آیا ہے، جس کے مطابق نواز شریف کا جو بیٹا ہے حسن نواز، برطانوی حکومت کے ٹیکس اور ریونیو، یہ برطانوی حکومت نے دائر کیا ٹیکس چھپانے کا کیس ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو لنڈن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دے دیا ہے۔ حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دے دیا ہے۔ برطانوی حکومت خود اس میں پٹیشنر تھی حسن نواز کے خلاف۔ ہائی کورٹ کے مطابق حسن نواز کو سال 2023 کے کیس نمبر 694 کے کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے، اور حسن نواز سے متعلق کیس جو ہے وہ 25 اگست 2023 کو فائل ہوا تھا۔ 29 اپریل 2024 کو وہ ڈیسائیڈ ہوا، اور ان کو جو ہے وہ دیوالیہ بھی قرار دے دیا ہے، انسالوینٹ بھی قرار دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ان کو بینک کرپٹ بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اب پہلے تو پاناما کے حوالے سے اور یہاں پاکستان کی عدالتوں پہ کہتے تھے ہمیں بیٹے سے تنخواہ لینے پہ نکالا ہے، اب بیٹے کا جو پورے کا پورا معاملہ ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے کہ پرسنل انسالوینسی اور بینک کرپٹ پر ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ڈکلیئر ہو جائے اس کے بعد پھر وہ ایگزیکیوشن بھی کرتے ہیں، بھلے وہ ایون فیلڈ کی نیلامی شروع کر دیں یا جو بھی کریں گے، لیکن وہ ان کا ایک اور جب کوئی پرسنل سول، اسے کہتے ہیں جب کسی کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں سول ڈیڈ، اس کے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں، وہ سیل پرچیز نہیں کر سکتا، اس کے بینک اکاؤنٹس منجمد، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف خاندان کی جانب سے اور نون لیگ کی جانب سے کیا موقف سامنے آتا ہے اس کیس کے حوالے سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔